ہمیں جوائن کیا دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ محمد علی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ اعلامیہ جو آج جاری کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کو دھچکا لگنے کے لیے کافی ہے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جامعہ، ویل تھاٹ آؤٹ، ٹائملی اور اسٹرانگ بیانیہ ہے، اور یہ جو اعلامیہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی تاریخ میں بھی شاید اس ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اہم ترین دستاویز اس کو تاریخ میں سمجھا جائے گا۔ بہت سے معاملات کی بات ہو چکی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں 4 جو اہم ترین پہلو ہیں وہ میں آپ کے ناظرین کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعلان کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے انڈس واٹر ٹریٹی کے سسپینشن کا، اس کو اسٹرانگلی اس کمیٹی نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن قرار دیا ہے واٹر سیکیورٹی کو، اور بہت اہم جو اس میں میسج ہے نہ صرف بھارت بلکہ عالمی برادری کے لیے کہ یہ اس کو پاکستان نے ایک ایکٹ آف وار سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بالکل واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان اپنے انٹائر اسپیکٹرم آف نیشنل پاور، اپنی طاقت کے تمام مراکز اور انسٹرومنٹ کو فل فورس کے ساتھ اپنے قومی مفاد کے دفاع کے لیے استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے تاریخی اعتبار سے وہ یہ ہے کہ جوابی کارروائی کے لیول پہ چونکہ انہوں نے ایک لیگل وائلیشن کی ہے یونیلیٹرلی، انپرووکڈ اور انلیگل اسٹیپ کے ذریعے سے، تو پاکستان جو تمام بائیلیٹرل اگریمنٹس ہیں بھارت کے ساتھ، جس میں شملہ اگریمنٹ بھی شامل ہے، اس کو بھی ہیلڈ ان ابینس کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 6 سال سے بھارت کی کوشش تھی کہ بتدریج جو اس کا ملٹری آکوپیشن ہے، جو فوجی قبضہ ہے ناجائز مقبوضہ کشمیر پہ، اس کو قانونی اور سیاسی یعنی کہ پلرز دیے جائیں، وہ بھی پاکستان نے ناکام بنا دیا ہے، کیونکہ جو 5 اگست 2019 کے بھارت کے آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن کے حوالے سے اقدامات تھے، وہ حقیقت میں اس کا مطلب یہی تھا کہ بھارت نے اب شملہ ایکارڈ کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ تو آج پاکستان کو انہوں نے ایک موقع بھی پرووائڈ کیا کہ وہ ہمارے کشمیری بہن بھائی جو کہ اس مصنوعی لکیر کے دونوں جانب جن کی فیملیز ڈیوائیڈڈ ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم UN قراردادوں کے مطابق اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہ سمجھیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری بہن بھائیوں کی مرضی سے ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ بالآخر پاکستان میں شامل ہو سکیں، لیکن اس مصنوعی لکیر جس کو خود بھارت بھی نہیں مانتا، کیا ضرورت ہے کہ ہم اسی کو رسپیکٹ یونیلیٹرلی کرتے رہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم اور تاریخی معاملہ ہے۔ اور آخری بات میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سے ہٹ کے جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق عین ممکن ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں پاکستان ایک میزائل کا تجربہ بھی کرے گا، تاکہ بھارت اور عالمی برادری کو ایک واضح پیغام دیا جائے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام اور سیاسی قیادت پوری طرح تیار ہے بھارت کی جانب سے کسی بھی غیر ذمہ دارانہ حرکت کا سختی سے منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے محمد علی صاحب، ساتھ ہی رہیے گا۔ شفا یوسف زئی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سحر کامران صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سحر کامران صاحبہ، پاکستان آنے والے کچھ وقتوں میں، کچھ گھنٹوں میں، جس طرح محمد علی صاحب نے بولا، ایک میزائل کا تجربہ بھی کرے گا دشمن کو یہ باور کروانے کے لیے کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھے، ہم تمہاری ہر ہرزہ سرائی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پاکستان فل اسپیکٹرم جو ہے ایک کریڈیبل ڈیفرنس جو ہے وہ مینٹین کر رہا ہے، اور 2 نیوکلیئر رائیولز کے درمیان جو ہے اس قسم کا تناؤ اول تو ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن بھارت نے جس طریقے سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک سچویشن کریٹ کی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان یہ تو نہیں کر سکتا کہ بھارت کے اوچھے ہٹ کنڈوں کے جواب میں چپ کر کے بیٹھا رہے۔ آئی بلیو ایک بہت ہی فرم رسپانس آیا ہے، اور وہ ضروری تھا، اور وہ بہت حوصلہ افزا ہے پاکستان کے عوام کے لیے۔ پاکستان کے عوام کا اعتماد بھی بحال ہوا ہے۔ پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ افواج پاکستان کسی صورت بھی پاکستان کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے پاکستان کی پارلیمنٹ وہ بھی بالکل فرم ہے اس معاملے کے اندر کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی سیکیورٹی اٹ کمز فرسٹ۔ تو اس پر کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے سمجھوتا یا کمپرومائز ہو نہیں سکتا، اور بھارت کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے، آپ جو ہے وہ آپ واٹر ٹیررزم کو لے کے آگے چلیں گے، اگر آپ جو ہے وہ جنگ جیسی صورتحال پیدا کریں گے، تو پھر آپ بھی نتائج کے لیے تیار رہیں۔
پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ پاکستان جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے گا. دس از ناٹ فار فرسٹ ٹائم. یہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ہوا تھا. بھارت اپنا ہر ایک ناجائز اقدام کر کے یہ سوچتا ہے کہ اب اس کو کوئی جو ہے برتری مل گئی ہے. یہ برتری نہیں ملتی. یہ جو ہے مزید خلیج بڑھتی ہے اور مزید سستی ہوتی ہے. اس کو ناکامی ہوئی ہے بارہا اس کے جو کلیمز ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ بھارت جو ہے وہ کیوں بار بار اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپناتا ہے. اس کا نقصان بھارت کو بہت ہوگا شدت سے. شاید اس کو ابھی اس بات کا احساس نہیں ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یک طرفہ جو ہے ہمارے پانی کے حق کو جو ہے وہ آپ اس کو معطل کر دیں, آپ اس کو نہ مانیں, آپ اس پہ قبضہ کر لیں, آپ ہماری پانی کو روک لیں. یہ تو انسانی زندگی کی بات ہے. اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان. تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے وہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو, ورلڈ بینک کو, یونائٹڈ نیشنز کو, ان کو, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ضرور پاکستان جو ہے ان تک رسائی حاصل کرے گا. اور ایسا آپ دوسری دنیا میں رہتے ہیں, انٹرنیشنل نارمز آپ کو فالو کرنے پڑتے ہیں. اور جیسے کہ محمد علی نے کہا کہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو اپنی قراردادوں پہ عمل کرنا ہوگا. ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا حق ہے, ان کا حق خود ارادیت ہے, ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے. اس کو آپ کب تک اگنور کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ جو ہے ان کی جو ہے جو خصوصی حیثیت ہے اس کو آپ معطل کرتے ہیں, کبھی آپ ان کی جو ہے وہاں پہ ڈومیسائل ایشو کرتے ہیں, کبھی آپ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی حرکت کرتے ہیں. تو جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں, ویسے ہی سچویشن جو ہے بھارت نے جو ہے یہ کشمیر میں پیدا کی ہوئی ہے. تو اس وقت ایک چیز جس کو میں کہوں گی, میں آپ کے چینل کے تھرو میں پوری قوم کو کہوں گی کہ لیٹس ڈیمونسٹریٹ یونٹی. ہماری یونٹی ہی ہماری کامیابی ہے. اس وقت ہمیں ایک قوم بن کے دکھانا ہے. اگر آپ کے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تحفظات ہیں, کوئی اعتراضات ہیں, پاکستان بھی اتنا ہی ایک مضبوط طاقتور ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, یہ چیز اس کو ہضم نہیں ہوتی اور وہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے. شفا یوسف زئی صاحبہ ساتھ ہی رہیے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سحر کامران صاحبہ نے بھی یہاں پر ہمیں جوائن کیا, ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. سحر کامران صاحبہ, سخت موقف اپنایا گیا ہے پاکستان کی جانب سے, بھارتی ہرزہ سرائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا, پانی کو لائف لائن قرار دیا گیا ہے, کیا کہیں گے؟ لیکن بالکل درست ہے. جس طریقے کی یک طرفہ جو ہے اقدامات کا کل اعلان ہوا تھا بھارت کی طرف سے, اس کو تو ہم بہت کنڈیم بھی کرتے ہیں. اور اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ ٹیکٹکس اختیار کر کے پاکستان کو بلیک میل کرے گا, تو آج پاکستان کی سیکورٹی کمیٹی, نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور پاکستان کا بیانیہ بھی اتنا ہی مضبوط ہے. اور اسپیسیفکلی سندھ طاس معاہدے کے مطابق اس کی خلاف ورزی کرنا, یہ کہنا کہ ہم اس کو معطل کرتے ہیں, پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کیا. دس از ویری امپورٹنٹ. پانی جو ہے ایک ہمارا حق ہے, اس کے اوپر کس طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل معاہدے کو جو ہے معطل کر سکتا ہے, تو اس کو پاکستان نے ریجیکٹ کیا. پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک لیگل کورس لینا چاہیے جو پاکستان لے گا. پاکستان نے اس کا اعلان بھی کیا. ڈیفینیٹلی پانی جو ہے ہمارا لائف لائن ہے اور اس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو نہیں سکتا. اور بھارت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ڈونٹ گو فار دا سائز آف دا کنٹری. پاکستان بھی ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, پاکستان ایک بہت مضبوط کنٹری ہے. آپ اس قسم کے حربے اپنا کر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آپ آئسولیٹ کر دیں گے. پاکستان آئسولیٹ نہیں ہو سکتا. اگر آپ بارڈر بند کریں گے تو پھر پاکستان بھی بارڈر بند کر رہا ہے. دس از ٹٹ فار ٹیٹ. آگے تو یہ تو دیکھنا ہوگا انڈیا کو کہ اس کی جو ہے امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس کے لیے بھی. اگر جو ہے ہم اس طریقے سے بارڈر کلوز کر رہے ہیں, انڈیا کے لیے بھی کر رہے ہیں اور انڈیا ہمارے لیے کر رہا ہے, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا بھی آئسولیشن کی طرف جائے گا. انڈیا یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی اکنامک سیکیورٹی برقرار رکھے گا, وہ بھی نہیں رہے گی. تو میں سمجھتی ہوں ایک مضبوط بیانیہ آئے ہیں پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا, اور یہ جو ہے یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی قومی سلامتی کمیٹی کی. اور اس بیانیے سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے بالکل وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی ہے. اینڈ پاکستان شوڈ گو فار دا لیگل ایکشن اینڈ ایک جو آپ کا لیگل کورس ہے اگینسٹ دس کے معطلی آف دا سندھ طاس معاہدہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک جو ہے ویپنائز کر رہا ہے, پانی کو ویپنائز کر رہا ہے, وچ از اگینسٹ انٹرنیشنل نارمز. جی ٹھیک ہے. سحر صاحبہ ساتھ ہی رہے